وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ انتہائی قابل قدر، قابل عزت حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا بے پایہ فضل و احسان ہے ہم سب پہ کہ رب العالمین نے ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر رمضان المبارک کی روحانی بہاریں ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر نصیب فرمائیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک سے تمام مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے دن تک اس ماہ مبارک کا جو پہلا عشرہ رحمت ہے وہ ختم ہو رہا ہے شام تک، اور اگلا عشرہ شروع ہو رہا ہے جس عشرے کو عشرہ مغفرت کہا جاتا ہے۔ بہرحال عشرہ رحمت ہو، عشرہ مغفرت ہو یا آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہو، حقیقت یہ ہے کہ جب رب نے دیکھا کہ یہ میرے محبوب کے غلام ہیں اور ہیں یہ غفلت کے مارے، عمل میں کمزور ہیں، سست ہیں، کاہل ہیں، تو اللہ تو نہیں پسند کرتا کہ قیامت کے دن ہماری وجہ سے اس کا محبوب شرمندہ ہو، تو اللہ نے اپنے محبوب پہ کرم نوازی کرتے ہوئے اس کی نسبت کا صدقہ رب العالمین نے یہ رمضان المبارک کی بہاریں ہم سب کو عطا فرمائیں کہ ہماری کم نیکیوں کی وجہ سے ہمارے نبی شرمندہ نہ ہوں۔ یہ میں رمضان کی گھڑیاں انہیں دے دیتا ہوں، ان رمضان کی گھڑیوں کے بدلے ان کے گناہ بھی معاف ہوں گے اور ان کے نامہ اعمال میں بے شمار نیکیوں کا بھی اندراج ہوگا۔ تو گویا کہ رب کا تحفہ ہے یہ رمضان بندہ مومن کے لیے، رب کا انعام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس رب کے تحفے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی، سورہ النساء کی آیت نمبر 36 ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں ایک ایک لفظ میں ہمیں زندگی گزارنے کا انداز سکھایا ہے۔ اس آیت میں جتنے الفاظ ہیں ہر لفظ ہماری زندگی گزارنے کے لہجے کی رہنمائی کر رہا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جو پہلا لفظ بولا، فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ پہلی بات جو میرے رب نے اس آیہ مبارکہ میں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو اللہ کی۔ کیا کرو؟ عبادت کس کی کرو؟ عبادت کرو اللہ کی۔ یا اللہ تیری عبادت ہی کرتے ہیں؟ فرمایا نہ، ایسے نہیں، وَاعْبُدُوا اللَّهَ، عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور کسی شے کو بھی رب کی اس عبادت میں شامل نہ کرو، شریک نہ کرو۔ کیوں؟ عبادت صرف رب کی۔ 3 کام میں اکثر عرض کرتا ہوں صرف رب کی بارگاہ میں، عبادت اللہ کی، دعا صرف اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کے آگے دعا نہیں، دعا صرف اللہ کی بارگاہ میں۔ اور تیسری چیز نظر، زال کے ساتھ منت ماننا۔ کسی بھی اللہ کے نیک بندے کو ہم مخاطب کر کے منت نہیں مان سکتے، منت جب بھی مانیں گے رب کو مخاطب کریں گے۔ تو فرمایا پہلا حکم کیا ہے؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو۔ اور یا اللہ ہم تو تیری عبادت کرتے ہیں، فرمایا نہیں، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، میری ایسے عبادت کرو کہ مخلوق میں سے کوئی بھی شریک نہ ہو۔ یا الہ العالمین اگلی بات فرمایا میری عبادت کے بعد اگلا حکم، اور یہ رب العالمین کا لہجہ ہے قرآن مجید میں، ایک مقام پہ نہیں کئی مقامات پہ ایسا آیا کہ رب نے اپنی عبادت کا جب ذکر کیا تو ساتھ ہی اپنی عبادت کے ساتھ ملا کے
جو اگلا حکم دیا وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا دیا۔ اگلا حکم یہاں پر بھی پہلا حکم وبالوالدین وَوَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور اگلا حکم وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیکی کرو۔ اور صرف والدین کے ساتھ نیکی نہیں، جب حقوق العباد شروع ہوتے ہیں نا تو پہلا حق والدین کا ہوتا ہے۔ حقوق ہیں 3 قسم کے بندہ مومن پر۔ کتنے؟ ایک ہے حقوق اللہ، دوسرا ہے حقوق العباد، اور تیسرے بھی حقوق ہیں۔ یہی حقوق تیسرے اسلام کو رہبانیت اور عیسائیت سے الگ کرتے ہیں۔ فرمایا 3 قسم کے حقوق ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد تم پر، جب تم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اے میرے نبی کے غلام، جب تم میرے نبی کے غلام بن گئے، کلمہ پڑھ لیا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، تو پھر تم پر 3 قسم کے حقوق لاگو ہوتے ہیں۔ پہلے حقوق ہیں جن کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے، دوسرے حقوق ہیں جن کو حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ اور حقوق العباد میں جو پہلے لوگ آتے ہیں وہ والدین ہیں، اور اس کی اگلی ڈیٹیل اگلی آیت طیبہ میں، اسی آیت طیبہ کے اگلے حصے میں رب نے بیان فرمائی۔ لیکن حضور نبی کریم فرماتے ہیں جو تیسرے حقوق ہیں وہ بندے کے اپنی ذات کے، اپنی نفس کے، اپنے نفس کی ضرورتوں کے حقوق ہیں۔ حضرات محترم عیسائیوں میں رہبانیت ہے، وہ کہتے ہیں دنیا کو بالکل ترک کر دینا یہ ہمارا دین کا جو ہے وہ ستون ہے۔ اور ان کے اندر جو فادر ہوتا ہے، فادر اس کو ہی کہتے ہیں جو شادی نہ کرے، عورت سے نفرت کرے، اس کو پادری کے بعد جو درجہ حاصل ہوتا ہے وہ ہے فادر کا درجہ۔ لیکن اسلام یہاں پر اس سے ممتاز مذہب ہے، نمایاں مذہب ہے۔ دیگر مذاہب تو دنیا سے کٹ آف ہونے کا درس دیتے ہیں، لیکن اسلام کہتا ہے کہ تم پہ اللہ کے بھی حقوق ہیں، حقوق العباد بھی ہیں، اور تیسری قسم کے حقوق تمہاری اپنی ذات کے، اپنے نفس کی ضروریات کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ یہ 3 قسم کے حقوق ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک سفر میں میں نبی کا رکیب تھا۔ رکیب یہاں پر کاف کشک والا، جس کا مطلب ہے کہ نبی کے ساتھ سوار تھا۔ میں پیغمبر کے ساتھ حضور کی سواری پہ سوار، حضور کے پیچھے بیٹھا، میں پہلے پیدل چل رہا تھا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اے معاذ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایسے ٹھیک ہوں۔ حضور نے پھر فرمایا اے معاذ میری سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ایسے ٹھیک ہوں، حضور سواری پہ ہے، میں پیدل چل رہا ہوں۔ تیسری مرتبہ میرے پیغمبر نے پھر حکم فرمایا اے معاذ میں نے جو کہا ہے کہ سواری پہ آ جاؤ۔ حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ میں حضور کے ساتھ سواری پہ بیٹھ گیا تو حضور نے مجھ سے سوال کیا اے معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کے بندے پر کیا حق ہیں؟ یہ تو سوال ہی بڑا مشکل تھا۔ اگر آسان سوال بھی میرے محبوب صحابہ کے سامنے کرتے تو صحابہ کی یہ عادت نہیں ہوتی تھی کہ صحابہ جواب دیتے۔ صحابہ کا یہی جملہ ہوتا تھا اللہ و رسولہ عالم۔ یہ تو سوال ہی بڑا سخت تھا کہ حضور نبی کریم پوچھ رہے ہیں کہ اے معاذ جانتے ہو کہ اللہ کے بندے پر کیا حقوق ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب حجت الوداع کا موقع تھا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور سامنے جو مجمع 1.25 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا مجمع، اس حجت الوداع آخری زندگی کا ایک ہی حج ہے میرے نبی کا جو آخری آپ نے کیا، آپ نے اس موقع پہ صحابہ سے پوچھا صحابہ آج دن کون سا ہے؟ جواب آیا اللہ و رسولہ عالم۔ حضور نے دوسرا سوال کیا ہے صحابہ مہینہ کون سا ہے؟ جواب آیا اللہ و رسولہ عالم۔ تیسرا سوال میرے پیغمبر نے فرمایا یہ شہر کون سا ہے؟ جواب آیا
اللہ و رسول عالم. کسی بندے نے ایک صحابی کو ٹٹولا، اس کو کہا کہ یہ عجیب بات ہے، کیا تمہیں نہیں پتا کہ آج وار کون سا ہے، دن کون سا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ مہینہ کون سا ہے؟ جب تمہارا نبی تم سے پوچھتا ہے تو جواب کیوں نہیں دیتے ہو؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ضرور ہیں کہ آج دن کون سا ہے، یہ مہینہ کون سا ہے، اور یہ شہر کون سا ہے، جانتے ضرور ہیں، لیکن جب پیغمبر پوچھتے ہیں جواب نہیں دیتے. یہی کہتے ہیں اللہ و رسول عالم، اس لیے کہ ہم نبی کی مراد کو نہیں جانتے کہ حضور کس مراد کو سامنے رکھ کر ہم سے سوال کر رہے ہیں. جواب وہی تھا. جب میرے نبی نے پوچھا حضرت معاذ سے کہ اے معاذ بتاؤ اللہ کے بندے پر کیا حق ہیں، تو وہی جواب آیا اللہ و رسول عالم. یہ حدیث پاک مسلم شریف حدیث نمبر 143 اور 145، جامعہ ترمذی شریف حدیث نمبر 2643، مسند احمد شریف حدیث نمبر 4، اور مسند احمد کے اندر ہی اسی حدیث پاک کا نمبر ہے 8954. حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے کہ اللہ کے بندے پر حق کیا ہے. جواب کملی والے نے ارشاد فرمایا. اب میرے نبی کا جواب سنو. یہ رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے کا دوسرا جمعہ، اس جمعے پہ میں آپ کو اپنے نبی کی طرف سے ایک پیغام دے کے بھیجنا چاہتا ہوں، اپنا فریضہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کل قیامت کے دن جب ہم سے بھی سوال ہوگا کہ تم نے اپنی یہ سیٹ کا حق ادا کیا یا نہیں کیا، میں اپنی قیامت کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس زمرے میں آپ کو رمضان المبارک کے اس دوسرے جمعے کا پیغام دے کے گھروں کو بھیجنا چاہتا ہوں. میرے پیغمبر نے فرمایا کہ اللہ کے بندے پر جو حق ہیں وہ یہ ہے کہ اَن یعبد اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا. اے معاذ بن جبل، اللہ کے بندے پر حق یہ ہے کہ بندہ صرف رب کی عبادت کرے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ دنیا میں سے کوئی ولی، کوئی غوث، کوئی نبی، کسی ہستی کو بھی رب کا شریک نہ بنائے. یہ اللہ کا بندے پر کیا ہے؟ حق ہے. جب یہ جملہ بولا نا تو اب اگلا جملہ بولا. معاذ بن جبل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں سمجھ گیا. حضور نے فرمایا تدری ما حقہم علیہ اذا فعلوا ذالک. اے معاذ بن جبل، جب بندہ یہ اپنا حق ادا کر لیتا ہے تو کیا تم جانتے ہو کہ پھر بندے کا رب پہ کیا حق ہے؟ کمال ہے نا. اے معاذ بن جبل، پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں اے معاذ بن جبل، جب بندہ یہ اپنا حق ادا کر لیتا ہے، کون سا حق؟ ان یعبد اللہ ولا یشرکوا بہ شیئا. جب بندہ اس حق کو ادا کر لیتا ہے، رب کی عبادت کرتا ہے، اس کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، پھر میرے پیغمبر نے حضرت معاذ بن جبل سے پوچھا کیا تم جانتے ہو اتدری ما حقہم علیہ اذا فعلوا ذالک. جب بندہ یہ کام کر لیتا ہے تو بندے کا رب پہ کون سا حق ہے؟ جواب آیا، عرض کی اللہ و رسول عالم، اللہ جانے اور اللہ کا رسول جانے. پیغمبر نے پھر حضرت معاذ بن جبل کو جواب دیا ان لا یعذبہم. اے معاذ بن جبل، جب بندہ اپنا یہ حق ادا کر لیتا ہے تو بندے کا رب پہ حق یہ ہے کہ اللہ بندے کو عذاب نہیں دے گا. اللہ بندے کو عذاب نہیں دے گا. آج ہماری صورتحال تو یہ ہے کہ ہم عبادت تو کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک بھی نہیں ٹھہراتے، روزے بھی بڑے رکھتے ہیں، نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، لیکن جب ہم دنیا کے معاملات میں پڑتے ہیں، سحریاں ہماری زندگی میں ہیں، نوافل ہیں،
سحری کے ٹائم اٹھنا ہے، روزے رکھنا ہے، سارا کچھ ہے، لیکن جب حقوق العباد نہ ہوگا تو شریعت کی اصل رحمت اور برکت سے ہم محروم ہوں گے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ مروی ہیں، مسند احمد کی حدیث نمبر 9699 ہے کہ ایک بندہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ فلاں عورت ہے۔ حدیث پاک کے اندر جو جملہ آیا عورت کا نام نہیں آیا، مسند احمد کی حدیث نمبر 9699 ہے۔ فلاں محلے میں ایک عورت ہے، پابند صوم و صلاۃ ہے، نمازیں بھی بڑی پڑھتی ہے، روزے بھی بڑے رکھتی ہے، صدقات بھی بڑے دیتی ہے، لیکن اس کی زبان سے اس کے ہمسائے محفوظ نہیں ہیں، اس کی زبان سے ہمسایوں کی عزت محفوظ نہیں ہے۔ حضور نبی کریم نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہیا فی النار، فرمایا وہ جہنمی ہے۔ کوئی بندہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں عورت دوسرے محلے میں ہے، نمازیں تو کم ہیں، صدقے بھی کم ہیں، وہ صرف پنیر کے چند ٹکڑے صدقے کرتی ہے، صدقات بھی کم ہیں، لیکن اس کی زبان سے دوسرے مسلمان تکلیف نہیں اٹھاتے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے یا فی الجنہ، چاہے نمازیں کم ہیں، روزے کم ہیں، صدقے کم ہیں، لیکن چونکہ اللہ کی مخلوق کو اپنی زبان سے تکلیف نہیں دیتی، اس لیے میرے نبی نے فرمایا جاؤ اسے خوشخبری سنا دو کہ وہ جنتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں یہی بیان فرمایا، حقوق العباد کو بیان فرمایا، فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور حقوق العباد میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے والدین کے ساتھ احسان۔ آگے فرمایا وَبِذِّ الْقُرْبَىٰ، صرف والدین کے ساتھ احسان نہیں، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک۔ وَالْيَتَامَىٰ، تمہارے رشتہ داروں میں، محلے میں، تمہارے ہمسایوں میں جو یتیم ہیں ان کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ وَالْمَسَاكِينِ، اور تمہارے جو مسکین ہیں تمہارے محلے میں، تمہارے رشتہ داروں میں، تمہارے ہمسایوں میں رہنے والے مساکین ہیں، ان مساکین کے بھی تم پر حق ہے۔ آگے فرمایا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اور تمہارے وہ ہمسائے جو ہمسائے بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں۔ آگے فرمایا وَالْجَارِ الْجُنُبِ، وَالْجَارِ الْجُنُبِ، ایسے ہمسائے بھی ہیں جو رشتہ دار تو نہیں ہیں، ایسے ہمسائے ہیں لیکن ہمسائے ضرور ہیں۔ آگے فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ، اور ایسے بھی ہیں ہمسائے جو ہیں تو ہمسائے لیکن اجنبی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو مسافر ہیں۔ جب تم سفر کرتے ہو، ویگن میں سفر کرو، ٹرین میں کرو، ہوائی جہاز میں کرو، بحری جہاز جہاں بھی سفر کرو، جو راستے میں تمہارے ساتھ جو مسافر سنگی ہوتے ہیں، ہمارا دین اسلام اتنا دین فطرت ہے کہ ان لوگوں کے بھی ہم پہ کچھ حقوق عائد کرتا ہے۔ فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، اور تمہاری ملک میں جو غلام ہے، تمہارے کمی ہے جو غلام ہے، جو تمہارے سیری ہیں جن کو اپنی زبان میں تم سیری کہتے ہو، یا دفتر میں کام کرتے ہو تو تمہارے جو ماتحت ہیں، فرمایا وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ، خبردار ان کے بھی تم پر حقوق ہیں۔ یہ جملہ بولنے کے بعد یہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، ابھی آیت مکمل نہیں ہوئی جس کو عنوان بنایا ہے۔ اگلا جملہ میرے رب العالمین نے فرمایا یہ حقوق وہی ادا نہیں کرے گا جس کے دل میں تکبر یا فخر ہوگا۔ اے نبی بتا دو ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ اترانے والے، فخر کرنے والے، غرور کرنے والے ان لوگوں کو رب العالمین پسند ہی نہیں فرماتا۔ فرمایا تم اگر مٹ کے رہو تیرا رب تجھے اونچا اٹھا دے گا، تم تکبر کرو گے رب تجھے نیچے لے جائے گا، اور جب تم اللہ کی مخلوق کو اپنے سے اعلیٰ سمجھو گے،
اپنے سے بہتر دوسروں کو سمجھو گے تو کیا ہوگا؟ میرا رب تجھے صلہ کس صورت میں دے گا؟ تم اپنے آپ کو نیچے کر رہے ہوگے، میرا رب تمہیں اونچا کر رہا ہوگا۔ یہ ہے حقوق العباد کی اصل ریڑھ کی ہڈی کہ بندہ اس معاشرے میں رہے تو مٹ کے رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عامت المسلمین کے حقوق کا بھی لحاظ رکھنے کا حکم دیا، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ ایک بندہ آیا حضور کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے ای الاعمال افضل، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ قال الصلاۃ لمیقاتہا، میرے پیغمبر نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا یہ سب سے اچھا ہے۔ پھر سوال کرنے والے نے سوال کیا ثم، اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، امام بخاری نے بخاری شریف کے اندر بھی درج فرمائی۔ میرے پیغمبر نے فرمایا قال بر الوالدین، دوسرا عمل رب کی عبادت اور نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنے کے بعد اسلام کے اندر سب سے افضل عمل ہے، فرمایا وہ ہے بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ حضرت بہز بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حاضر ہوئے حضور کی خدمت میں، یا رسول اللہ میرے بہترین حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ پھر دوسری بار سوال کیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا میری زندگی میں میرا سب سے زیادہ حقدار بندہ کون ہے میرے حسن سلوک کا؟ حضور نے پھر فرمایا اموں کا، تیری ماں۔ تیسری بار پھر سوال کیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے بہتر حقدار کون ہے؟ حضور نے فرمایا اموں کا۔ جب چوتھی بار سوال کیا تو حضور نے فرمایا ابو کا۔ یہاں پر علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے حمل کی تکلیف، جب حمل ٹھہر جاتا ہے تو اس کی تکلیف ماں برداشت کرتی ہے اپنے بچے کے لیے، پھر 9 مہینے کی تکلیف برداشت کرتی الگ، پھر ہے وضع حمل کی تکلیف جس کو آپ ڈیلیوری بولتے ہو آج کی اصطلاح ہے، وہ اس وقت کی تکلیف وہ الگ، اور تیسری تکلیف ہے جتنے تک بچہ دودھ پیتا ہے ماں کھاتی ضرور ہے لیکن وہ کھایا پیا اس کے جسم پہ نہیں جاتا، وہ دودھ بنتا ہے، بچے کی غذا بنتا ہے، اپنے جگر کا خون نچوڑ کے ماں اس بچے کی پرورش کرتی ہے۔ اس لیے یہ 3 دور ہیں، اس لیے پیغمبر نے 3 مرتبہ ماں فرمایا، اور چوتھے دور میں جب بچہ تھوڑا سا دودھ کے بعد دوسری نعمتیں کھانے کے قابل ہوتا ہے تو باپ کی کمائی شروع ہوتی ہے اور باپ کا عمل شروع ہوتا ہے، تو چوتھی مرتبہ میرے پیغمبر نے فرمایا ابو کا، تیرے بہترین حسن سلوک کا حقدار اگر کوئی ہے تو وہ تیرا باپ ہے۔ میرے پیغمبر نے سارے حقوق سامنے رکھے، اگر والدین کے حقوق اولاد کے سر لگائے تو اولاد کے حقوق بھی والدین کے ذمے لگائے، والدین کے ذمے اولاد کی پرورش کو رکھا، اولاد کی تربیت کو رکھا۔ فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو والدین کے بھی حقوق ہیں بچے کے لیے کہ اس کا خوبصورت نام رکھا جائے اور اس کو اچھے طریقے سے رکھا جائے، اس کی پرورش کی جائے، اس کی تربیت کی جائے، بچپن کے اندر مار کے نہیں بلکہ پیار کے ساتھ سمجھا کے اس کو سمجھایا جائے بچپن کے اندر کہ بیٹا جھوٹ بولنا غلط ہوتا ہے، اے بیٹا یہ کام غلط ہے، یہ کام غلط ہے، چوری کرنا غلط ہے، کسی کا حق کھانا غلط ہے۔ اگر والدین اپنا کچھ ٹائم اپنی اولاد پر صرف کرتے ہیں، کل قیامت کے دن جب والدین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، رب پوچھے گا میں نے تمہیں اولاد جیسی نعمت عطا کی تھی، بتاؤ تم نے اپنا حق پورا کیا یا نہیں کیا؟ اگر اولاد پھنسے گی تو والدین بھی پھنسیں گے،
وہ والدین پھنسیں گے جو اپنی اولاد کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کر سکے۔ کئی والدین تو ویسے ماں اور باپ کے دل میں پیار تو رب نے رکھا ہی ہے، لیکن وہ بھی والدین تھے نا جو اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اسلام نے آ کے ان لوگوں کے دلوں میں اولاد کا پیار پیدا کیا، لیکن ساتھ اسلام نے یہ حکم بھی دیا کہ والدین اپنی اولاد کی تربیت بھی اچھی کریں اور ان سے محبت کا برتاؤ بھی کریں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کی محفل میں تھے، حضور نے حضرت امام حسن کو چوما۔ حضرت امام حسن کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چوما تو اقرا بن حابس التمیمی وہ پاس بیٹھا تھا، اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ عرب تھا نا، تو سردار بھی تھا۔ اس نے کہا یہ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کو پیار کیا۔ وہ اقرا بن حابس تمیمی کہتا ہے کہ میرے 10 بیٹے ہیں، میں قسم دیتا ہوں آج تک کسی کو بوسہ نہیں دیا۔ حضور نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا من لا یرحم ولا یرحم، جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ میرے پیغمبر نے خود اپنے عمل سے اپنے نواسوں کو پیار کر کے بتایا، اے میری امت نواسوں سے بھی پیار کرو۔ اپنی بیٹی، ارے وہ دور وہ زمانہ اس کو ذہن میں رکھیں، آج تو اپنی بیٹی سے ہر کوئی پیار کرتا ہے۔ بات آج کے زمانے کی نہیں، بات اس وقت کے زمانے کی ہے کہ جب کوئی بندہ اس کی بیٹی ہوتی تھی تو بیٹی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، اور اس کا یہ عمل برادری میں بڑی بہادری تصور کیا جاتا تھا، اور بڑا شملہ اونچا کر کے کہتا تھا مجھے اتنی بیٹیاں ہوئی ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے دفنا دی، کیونکہ بیٹی ہونا وہ اپنی بے عزتی سمجھا کرتے تھے۔ اس معاشرے میں جس میں بچی کو زندہ درگور کر دیا جاتا ہے، میرا پیغمبر کیا فرماتا ہے؟ حضور نبی کریم کی خدمت میں جب حضور کی بیٹی آتی ہے، پیغمبر کھڑا ہو کے استقبال کرتا ہے۔ میرا نبی بتاتا ہے لوگوں یہ زندہ درگور کرنے والی نہیں ہے، یہ رب کا انعام ہے۔ کبھی میرا پیغمبر فاطمہ الزہرا کی جبین اقدس پہ بوسہ دیتا ہے، اور کبھی حضور فرماتے الفاطمہ تو بدا تو منی۔ اے کائنات والو سن لو، ہر حضرات محترم یہ ذہن میں رہے کہ آج کا معاشرہ نہیں، آج کا دور نہیں، آج تو ہر بندے کے دل میں بچی کا پیار ہے۔ ارے زمانہ وہ ہے جب بچیوں کی اپنی بچیوں کی چیخیں سنتے ہوئے رحم نہیں آتا تھا والد پہ، اور چیختے چلاتے بچی کو زندہ درگور کر دیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں میرا پیغمبر بول رہا ہے اور فرما رہا ہے کائنات والو فاطمہ محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور نے بیٹی کے ساتھ پیار کرنے کا، اس کے حقوق کا حوالہ دیا، حکم دیا، انداز سکھایا کیسے پیار کیا جاتا ہے، کیسے تربیت کی جاتی ہے۔ حضرات محترم، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو رضائی بہن تھی حضرت شیمہ، جب وہ کچھ قیدی چھڑانے کے لیے آئی نا کفار کی طرف سے، تو حضور نے فرمایا ہے میری بہن تم نے تکلیف کیوں کی؟ تم پیغام بھیج دیتی میں ان قیدیوں کو چھوڑ دیتا۔ یہ ہے بہن کے ساتھ حسن سلوک کر کے دکھایا مصطفیٰ نے۔ ماں کے بارے میں فرمایا کہ میں نماز پڑھ